نون لیگ کے اندر سے ہی کون ہے جو 3 دفعہ کے سابق وزیر اعظم اور جسے کہتے ہیں نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف صاحب کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑی اہم خبر آئی، انصار عباسی صاحب نے اس پر ویلاگ بھی کیا کہ یہ تو یقینی ہے کہ عمران خان صاحب اگلے الیکشن میں مائنس ہوں گے، لیکن ایک اور اہم شخصیت بھی مائنس ہونے جا رہی ہے، گویا -1 نہیں -2 ہوگا۔ اس پر بھی بات کریں گے، اور یہ بھی کہ نواز شریف صاحب کی پیٹھ میں کس نے چھرا گھونپا، اس پر بھی ہم آج بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر یہ کہ فلسطین کے اوپر اسرائیل نے جس طرح کا حملہ کیا اور بمباری کی، جس سے جہاں عام لوگ بھی شہید ہوئے، وہاں پر بہت سے بچے بھی مارے گئے، اور یہ ظلم اور جبر جاری ہے، اور پوری یعنی انسانیت اور پوری جو اقوام عالم ہے وہ سارے کا سارا خاموش تماشائی ہے۔ مسلمان امت ہے تو وہ خاموش ہے، اور باقی جتنے بھی عیسائی ہیں، یہودی ہیں اور ہندو ہیں اور باقی جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اس پر خاموش ہیں۔ اگر دیکھا جائے یوکرین پر حملہ کیا روس نے، تو سارے کے سارے یہ مغربی ممالک ہو گئے یا امریکہ ہو گیا، یہ سارے کے سارے یوکرین کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور اگرچہ جنگ جاری رہی لیکن اس کے باوجود تمام تر یعنی مفادات کے لیے، اس کو مالی فائدہ پہنچانے کے لیے، اسلحہ پہنچانے کے لیے، اور اس کے جتنے بھی مہاجرین ہیں ان کو جگہ دینے کے لیے پوری دنیا، یہ مغربی ممالک یہ پوری طرح متحرک رہے۔ لیکن مسلمان ہیں کہ جب بھی ان پر ظلم ہوتا ہے، یہ تمام مغربی ممالک یہود و نصارہ ہمیشہ خاموش رہتے ہیں اور ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارا سیکولر مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے کہ مذہب کا سیاست سے کیا تعلق ہے جی؟ جب مذہب کا سیاست سے تعلق نہیں ہے تو یوکرین پر امریکہ، برطانیہ اور نیٹو اور سارے سیخپا ہو جاتے ہیں کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، روس جبر کر رہا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ فلسطین پر سارے کے سارے اسرائیل کے ساتھ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ یہ مذہب کی بنیاد پر ہیں۔ اور جس طرح کہ ہم نے کل بھی کہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے الکفر ملت واحدہ، وہ ہمارے ساتھ ٹریٹ کرتی ہے دنیا مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اور ہم ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی کہ مذہب کا ریاست کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے اور مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب دنیا ہمارے ساتھ مذہب کی بنیاد پر تفریق کر رہی ہے تو پھر لازمی ہے کہ ہم جہاں فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس کے اوپر ظلم اور جبر کے خلاف کھڑے ہوں، وہاں پر ہمیں یہ بھی غور کرنا ہوگا کہ ہمیں مذہب کے بغیر کوئی بھی نظام قابل قبول نہ ہو، اور ہم یعنی برطانیہ کی اور امریکہ اور یورپ کی ترقی کو دیکھ کر مرعوب ہو کر ہم اسی جیسے نظام کو اپنانے کی کوشش نہ کریں، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو چھوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ تو فلسطین پر جاری مظالم کی جہاں شدید مذمت کرنی چاہیے، وہاں امت مسلمہ کو اس پر غور کرنا ہوگا کہ ایک ایسا فورم بنایا جائے، 40 مسلمانوں ممالک کی فوج بنانے اور اس پر جنرل رائل شریف صاحب کو کمانڈر مقرر کرنے کے بعد امت مسلمہ کو جو امید لگی تھی، آج وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی کہ فلسطین پر اتنا ظلم ہو رہا ہے اور مسلمانوں کی اجتماعی فوج اس پر خاموش ہے، اور اس کے کمانڈر ان چیف بھی بالکل ہی خاموش ہے۔ اب اگر بات کریں اس کی کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے تو یہ کلیئر تھا کہ ان کو مائنس کیا جائے گا آئندہ الیکشن میں، لیکن کیا نواز شریف صاحب بھی مائنس ہو رہے ہیں؟ اس حوالے سے انصار عباسی صاحب نے اپنے ویلاگ میں بتایا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی مائنس کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور جس طرح کے حالات لگ رہے ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی مائنس ہونے جا رہے ہیں۔ سب سے اہم بات جو وہ یہ ہے کہ عمران خان کے بارے میں تقریباً سرٹن ہیں تمام لوگ کہ وہ مائنس ہوں گے، لیکن جس قسم کی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، جس طریقے سے ایونٹس جو ہیں وہ انفولڈ ہو رہے ہیں، تو اب حالات زیادہ چانسز یہ بن رہے ہیں کہ -1 نہیں بلکہ -2 ہوگا۔ یہ جو الیکشنز جس وقت ہم ہوں گے، تو اس الیکشن جس ماحول میں ہوں گے اس وقت -1 نہیں بلکہ -2 کی سچویشن ہوگی، اور -1 اور -2 کس کے لیے ہوگا؟ وہ جو پاکستان کے ٹاپ موسٹ جو پولیٹیشنز ہیں، مطلب کہ عمران خان صاحب کا تو جیسے میں نے بتایا کہ ان کے بڑے جو سیریس مسائل ہیں وہ ڈسکس بھی کر لیں گے،
اور ان کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب کے لیے مسائل بڑھ گئے۔ چونکہ جو فیصلہ کل پرسوں کیا فیض قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سپریم کورٹ میں، اور اس فیصلے کے مطابق جب اس سو موٹو ایکشن پر کیے گئے فیصلوں پر اپیل کا حق ماضی کے کسی فیصلے پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، تو اس سے جو یہ نواز شریف صاحب کی نااہلی ہے اور عملی سیاست میں حصہ لینے کا معاملہ ہے، اس پر وہ اثر انداز ہوئی ہے۔ جب ان کے پاس اپیل نہیں ہے اور جب وہ 62(1)(f) کے تحت نااہل ہوئے ہیں تو اس پر اس کا اثر نہیں ہے، اس پر ان کو اپیل کا حق حاصل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب بھی آئندہ الیکشن میں مائنس ہو سکتے ہیں۔ اب اگر بات کریں کہ اس کو اسد علی طور صاحب نے اپنے ایک ویلاگ میں اس کا ذکر کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی پیٹھ میں کس نے چھرا گھونپا ہے، تو اسد علی طور صاحب کے مطابق اعظم نذیر تارڑ نے اس سارے معاملے میں مین کردار ادا کیا ہے۔ کل موصوف وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے صحافیوں سے کہا کہ نہیں ہمیں اس فیصلے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میاں نواز شریف صاحب سیاست کے لیے اہل ہو چکے ہیں۔ وہ جو ہم نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے نااہلی کی مدت زیادہ سے زیادہ 5 سال کا تعین کر دیا ہوا ہے، اس کے تحت میاں نواز شریف صاحب کے 5 سال پورے ہو چکے ہیں اور وہ انتخاب لڑ سکیں گے۔ یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب مکمل طور پہ نون لیگ کے ووٹر سپورٹر کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہی اعظم نذیر تارڑ صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کی پیٹھ میں اصل چھرا گھونپا ہے۔ اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کل پرسوں ایک گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمیں اس فیصلے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور الیکشن ایکٹ کا جو انہوں نے حوالہ دیا کہ وہاں چونکہ نااہلی کی زیادہ سے زیادہ مدت 5 سال ہو گئی ہے، تو وہ اس وجہ سے نواز شریف صاحب کی سیاست پر اس کا کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ آئین ہمیشہ فوقیت حاصل ہوتی ہے آئین کو، اور کوئی بھی قانون جب آئین سے متصادم ہوگا تو اس قانون کو بے اثر کیا جاتا ہے، وہ بے اثر ہو جاتا ہے، اس کا عمل وہ عملی طور پر وہ موجود نہیں ہوتا، چونکہ آئین میں یہ بات شامل ہو چکی ہے کہ جو سو موٹو کے تحت جن لوگوں کی سزائیں دی گئیں، جو فیصلے کیے گئے، ان پر جب اپیل کا حق حاصل نہیں ہے، اور نواز شریف صاحب کی نااہلی سو موٹو کی صورت میں ہوئی تھی، اس پر وہ ماضی میں تھی اور ماضی میں اس کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ آئین کا حصہ ہے۔ اور الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کر کے نااہلی کی مدت کو 5 سال کیا گیا تھا، یہ قانون ہے، اور قانون جب آئین سے متصادم ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ بے اثر ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسد علی طور صاحب نے جو بڑی اہم بات کی ہے وہ یہ ہے کہ شریف فیملی نے پی ڈی ایم کی جب حکومت تھی اس میں شریف فیملی کے تمام لوگوں کے کیس ختم کر دیے گئے، جبکہ نواز شریف صاحب کو لالی پاپ دیا جاتا رہا اور ان کے کیس ختم نہیں کرائے گئے۔ اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی کمر میں اور پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب ہی ہیں، اور انہوں نے ان کو لالی پاپ دیا ہوا تھا۔ اور اس بنیاد پر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو نون لیگ کے اندر شریف فیملی کے اندر اختلافات ہیں، یا شریف فیملی کے جو معاملات ہیں اس میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ایک ٹیکنیکلی ایک کوشش کی ہے کہ جس سے نواز شریف صاحب کو پھنسایا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ جو بات انصار عباسی صاحب کہتے ہیں وہ قرین قیاس ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے الیکشن میں جس طرح کہ عمران خان صاحب مائنس ہو رہے ہیں یا ہوں گے، اسی طرح نواز شریف صاحب کو بھی پھر مائنس کر دیا جائے گا۔